تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی بروز اتوار 29 جولائی سن 1996۔ موضوع انبیاء سابقین کے حالات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899634747 نمبر 3۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ صدق اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ ایک دوسری بات ان آیات میں قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اس کی وضاحت میں پچھلی اتوار کو کر چکا ہوں۔ ایک پہلو اس کا باقی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء سابقین کے واقعات کس طرح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے؟ تو ایک شبہ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ جو عیسائی غلام صفا میں دکان کرتا ہے اس سے آپ سیکھ کے آتے ہیں۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ جس غلام کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ تو انپڑھ ہے، اور پھر اس کی زبان عربی نہیں۔ وہ تورات اور انجیل پڑھ کر حضور کو سارے حالات سنائے اور حضور یاد کر کے آئیں اور پھر قوم کو سنائیں، یہ تو عقل میں آتی ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی غیر عربی ہے۔ یہ ایک نامعقول بات ہے، اس کی وضاحت میں جس طرح قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے واقعے میں واقعات کو روک کر حضور کی نبوت پر گفتگو کی ہے، اسی طرح قرآن کریم نے حضرت مریم کے واقعے میں کیا۔ مریم علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے بیت المقدس کے حوالے کیا کہ یہ خدمت کریں گی، رواج تھا اس معصوم بچے کی پرورش بیت المقدس میں کون کرے، کون دیکھ بھال کرے، اس میں اختلاف ہوا۔ بیت المقدس کے پادری ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ اس طرح سنایا گویا عینی شاہد تھے آپ۔ تو وہاں بھی قرآن کریم نے کہا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مریم۔ اے نبی، آپ اس وقت کہاں تھے جب بیت المقدس کے یہ پادری قرآن اندازی کر رہے تھے، اور قرآن اندازی میں یہ طے پایا تھا کہ اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے، جو قلم بہاؤ کے خلاف آئے گا چڑھے گا بجائے بہنے، اسی کو مریم کی پرورش کا حق ہوگا۔ تو آپ کو اس وقت موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہوا کیا ہوا
کہ سارے پادریوں نے قلم ڈالے، اس میں جناب زکریا بھی تھے جو مریم کے خالد. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے قلم تو عام بہاؤ کے ساتھ بہا دیے، اور زکریا کا قلم بجائے بہنے کو اوپر چڑھ گیا بہاؤ کے خلاف، اور قرآن حضرت زکریا کے لیے آ گیا. آپ اس وقت موجود تھے؟ نہیں. وہاں بھی یہ کہا، سورہ یوسف بیان کرنے کے بعد کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 111 آیات کا واقعہ آپ نے لوگوں کو سنایا ہے. ایک ہی پیغمبر تو ہیں جن کا قصہ مکمل قرآن میں ہے، ورنہ تو مختلف صورتوں میں ہیں. انبیاء کے واقعات ایک قصہ ہے. جب وہ اہل مکہ تنگ ہوئے حضور سے تو انہوں نے یہودیوں کے پاس جا کر کہا کہ میں کوئی ترکیب ایسی بتاؤ کہ اس سے ہمارا فیصد چھوٹ جائے. یہ تو عاجز کر دیا. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، تم تو جاہل ہو، ہم تم کو ایک گر بتاتے ہیں. تم جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ جناب آپ پیغمبر ہیں نا، ایک ہمارے سوال کے جواب کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیسے گئی، کیوں گئی، کیا واقعہ ہوا؟ اس کا جواب نہیں دے سکیں کیونکہ ان پڑھ آدمی امی ہے. اگر تورات نکال کے لائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے میں تورات سے بیان کر رہے ہیں آپ. انہوں نے آ کے سوال کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، توجہ کیا اپنے رب کی طرف. وہی کے آثار طاری ہو گئے. کوئی آواز نہ باہر آ رہی ہے نہ حضور کے کانوں میں آ رہی ہے. یہ ہے وہی جو وہی آتی تھی، اللہ کا پیغام کلام حضور پر اترتا تھا، اس کا یہ طریقہ. چہرے انور پر آثار طاری ہو گئے، پسینے آ رہے، پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں. ایک خاص اضطراب طاری ہو رہا ہے. کچھ دیر تحمل کیا اور پھر وہ آثار وہی دور ہو گئے. فرمایا بھائی جو سنو، ویسے نہ سنو. کتنا وقت لگا؟ 8 گھنٹے، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بہت سے بہت لگائے ہیں آپ. واقعی اتنا وقت نہیں لگا. سوال و جواب کہا تم تو ایک جز پوچھ رہے ہو اس کہانی کا کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیسے گئی، اور میں تمہیں مکمل داستان سناتا ہوں. لو سنو. الف لام را، الف لام را. سورہ یوسف شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 111 آیتیں سورہ یوسف میں، 12 رکوع. اتنی بڑی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑے تامل کے بعد سب سنا دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آواز کانوں میں، بولنے والا نظر کے سامنے نہیں، لوگ سب بیٹھے ہیں. شاید سرکار پر ایک خاص کیفیت طاری ہے، اور جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے تو آپ ہر قرآن سنانا چاہیے. کیسے؟ کیا یہ نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ وہ عرب قوم جو حافظے میں کمال رکھتی تھی، حافظہ عربوں کا بہت تیز، کیونکہ عرب لکھنے پڑھنے کے تو عادی، ہر کام وہ اپنی قوت حافظہ سے کرتے. اس لیے قوت حافظہ عربوں کا بہت. اونٹوں کے نسب نامے یاد تھے، اونٹ در اونٹ، اونٹ کا باپ، اونٹ کا دادا، اونٹ کا پردادا، کہاں سے یہ اونٹ چلا، کہاں سے نسب، اونٹوں کے نسب نامے یاد تھے. اتنا حافظ ہو.
معمولی معمولی لونڈیاں برتن مانج رہی ہیں، شیر کہہ رہی ہیں، تو جھاڑو دے رہی ہیں، شیر کہہ رہی ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن کوئی مثال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لا سکے؟ یہ نہیں کہہ سکے کہ جناب معاف کیجیے گا، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، آپ کا حافظہ چونکہ بہت عمدہ ہے اس لیے آپ جو سنتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، لیجیے ہمارا یہ آدمی آ گیا، اس کا حافظہ ہے، سنائیے آپ، اور وہ سنتا اور دوبارہ بیان کرتا ہے، ایسی مثال نہیں رہتی، کیونکہ قل هو اللہ جیسی صورت میں تو آسان نہیں، 3 آیتیں 4 آیتیں 111 آیتیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور تو سننے والا سن کر یاد کر رہے اور دوہرا دے، ممکن آج ہی لگے نہیں ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے فارس کا، نام بھول رہا ہوں، وہ کمال کا حافظ، جب کوئی شاہی دربار میں شاہ کی تعریف میں قصیدہ پڑھتا، وہ سارا قصیدہ سنتا رہتا اور سننے کے بعد کھڑا ہو جاتا کہ جناب یہ تو میرا قصیدہ ہے، اس نے میرے قصیدے کا سرقہ کیا ہے، اور وہ سنانا شروع کر دیا۔ عاجز آ گئے شاعر، تو ایک استاد آیا، اس نے کہا حضور سنیے یہ قصیدہ ہے، اور یہ 2 شعر ملاحظہ کیجیے، اور 2 شعر پڑھنے کے بعد کہا وہ جو بیٹھے ہیں استاد، میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ ان کا ہے تو سنا دیں، یہ 2 شعر پڑھیں، ظاہر ہے وہ تو سن کے یاد کرتے ہیں، حاضر ان کی پول کھل گئی نہیں پڑتی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ شاعر شعر پڑھتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، وہ شعروں کو بار بار دہراتا ہے، جس شعر پر داد ملتی ہے پھر پڑھتا ہے، سننے والا سن رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، شاعر کا قصیدہ ہے، دوہرا رہا ہے، حافظہ دے پڑا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وحی آتی تھی کیا تھا؟ ایک آنے والا جو نظروں سے اوجھل ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور حضور خالی سنتے ہیں، اجازت نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ پڑھیں جس طرح عام طالب علم پڑھتا ہے، منع ہے، لا تعجل لسانک، لا تعجل به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به، پہلے کرتے تھے آپ ایسا ہی، ادھر جبریل امین نے پڑھا اور ساتھ ساتھ حضور نے اس کی تلاوت شروع کر دی، تو منع کر دیا کہ نہیں، آپ نے اپنی قوت کا اندازہ نہیں لگایا، آپ ایک عام انسان کا حافظہ نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قوت کا اندازہ لگاتے، جب جبریل امین جو وحی لائیں سنتے رہے، اور جب وہ ختم کر دیں تو اب پڑھنا شروع کر دیں آپ، تو ایسا معلوم ہوا کہ سب آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہے، پھر کیا فکر؟ یہی کرتے تھے۔ 111 آیتیں جبریل امین نے سنائیں اور حضور سنتے رہے، زبان چلا کر یاد نہیں کیا، اور جب وہ سب سنا کر چلے گئے تو پوری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ یہ نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے کوئی، نبوت۔ یہ تو ایک پہلو ہے، ایک اور پہلو، سوال کیا یہ نہیں کیا میں نہیں کہتا، لیکن وہ کر سکتے تھے کہ جناب یہ تو آپ دراصل جو سفر کرتے ہیں ملک شام کا، عرب سے باہر جاتے ہیں تجارت کرنے، یہ وہاں سے آپ سیکھ کر آتے ہیں، یہ پہلو تھا قابل اعتراف۔ یہاں ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی سے سنیں گے اور یاد کریں گے تو وہ نقل کر دے گا، کھل جائے گی بات، لیکن آپ تو مکے سے باہر جاتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، یہ وہاں سے آپ پڑھ کے آئے،
یہ سوال کیا یا نہیں کیا میں نہیں کہتا، لیکن یہ سوال ہو سکتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی نوعیت سنیے آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس اشکال کی بھی گنجائش نہیں رکھی۔ کوئی یہ کہے کہ میں ملک شام جاتے ہو تجارت کرنے، وہاں سے سیکھ کے آتے ہو، گرجاؤں میں ٹھہرتے ہو، سیکھ کے آتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے 2 سفر کیے۔ ایک سفر سرکار نے 12 برس کی عمر میں کیا، چچا ابو طالب کے ساتھ، جو تاجر تھے وہ تجارت کر سکتے، اور جب یہ قافلہ تجارت کا بسرا پہنچا، یہ بسرا ایک تو بصرہ ہے، وہ نیا شہر بنایا ہے حضرت عمر نے، ایک جگہ تھی بسرا، معلوم ملک شام، یہ شام اور عرب کی سرحد پر تھا۔ جو عرب کے علاقے شام کے قبضے میں تھے، یہ اس میں ایک مرکزی جگہ تھی بسرا، وہاں جا کر قافلہ چلا، پاؤ ڈالا۔ وہاں جو گرجا تھی، اس گرجا کا پیر پادری بحیرہ نکل کے آیا قافلے میں، اور آ کر قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون؟ اشارہ کیا ابو طالب، یہ امیر کے پاس۔ کہا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا؟ کہ تمہارے قافلے میں وہ جو لڑکا کھڑا ہے تمہارا کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی کے لڑکا بھتیجا ہے۔ بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، بھتیجا ہے، لیکن بیٹے ہی کی جگہ پہنچی۔ ایک بات تو سامنے آئی، یہ بیٹا ہے تمہارا، بیٹا ہی، بیٹے کے طرح پایا ہے، تم پال رہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب تم لوگ گھاٹی سے اس طرف آ رہے، میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے کے اوپر ایک ابر سایہ تھی، اور اسی سائے کے ساتھ تم شہر میں داخل ہوئے اور یہاں تم نے پڑاؤ کیا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، پیشین گوئیوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ کبھی ضرور پیدا ہوگا، اور آنے والے آئیں گے، اور اس آنے والے میں وہ نوجوان ہوگا، اور اس شان سے آئے گا، یہ اس کی علامت ہوگی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ باپ اس کا چچا ہوگا، شہرت ہوگی باپ کی طرح سے پالا ہوگا، لیکن وہ چچا ہوگا۔ یہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ اے ابو طالب، یہ تمہارا لڑکا ہونہار، یہ آنے والے دور میں اللہ کا پیغمبر ہونے کا، اس کی علامات دیکھی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اب آپ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو۔ یہ تو عرب ہے، حکومت وہاں شام کی تھی، لیکن شام نہیں تھا۔ آپ ملک شام میں داخل نہ ہو۔ اگر ملک شام میں داخل ہوئے اور اسی طرح کی علامت ظاہر ہوئی اور کسی پادری نے دیکھ لی، تو وہ شام کے عیسائیوں کو اشارہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ میں ہمدردی کے طور پر کہتا ہوں، یہ 12 برس کی عمر کا بچہ ہے، کیا سیکھے گا، کیا پڑھے گا، کیا پڑھائے گا؟ ابو طالب بھتیجے کو لے کر واپس شام نہیں گئے۔ پہلا سفر۔ دوسرا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 20-22 برس کی، جبکہ آپ جوانی کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ سفر تھا خدیجہ کبریٰ کا کی تجارت کا، کیونکہ آپ نے
ان سے معاملہ کر لیا تھا نا، پارٹنرشپ کر لی تھی، شرکت کر لی، اور آپ وہ تجارت کے قافلوں کو لے کر جاتے تھے. یہ قافلہ وہ ہے جو 20-22 برس کی عمر کے جوان کو لے کر شام جا رہا تھا. اور حضرت خدیجہ کبریٰ کا غلام میسرہ صاحب ہے رضی اللہ عنہ. میسرہ صاحب تجارت کی حضور نے لین دین کیا. میسرہ کے معاملات کو دیکھتا رہا، جو راہ میں حضور کے سر پر سایہ ہوتا رہا اس کو دیکھتا رہا، کرامتیں معجزات دیکھتا رہا. بادشاہ جی اور آ کر اپنی مالکہ سے کہا یہ تو عجیب نوجوان ہے، اس کو یوں دیکھا کیسا یہ مقبول ہے، کس طرح سے معاملہ کرتا ہے. اگر اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پادری سے مل کر کچھ سیکھتے پڑھتے، میسرہ آ کر بیان کرتے. وہ میسرہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کر رہے ہیں اور اس کی مالکہ 1000 جان سے ان پر دیوانی ہو رہی ہیں، ان کے آثار سعادت کو دیکھ وہ جو واقعات بیان کرتا ہے ان کے معجزات اور کرامات کو دیکھ وہ تو حسد کی آگ میں جلتا اور کہتا کہ بیوی فریب میں نہ آنا، یہ پیغمبر نہیں ہے جو آ کر کہہ رہے ہیں میں تھا، غار ہرا میں تھا اور آنے والا آیا اور مجھ کو دبوچا اور زملونی اے میری مالکہ. یہ سب دھوکا ہے. میں نے تو وہاں سفر میں دیکھا یہ سب پڑھ رہا تھا پادی میں عقل کہتی ہے کہ بیان لیکن نہیں بیان. اور بیان کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. یہ سفر بس کوئی تیسرا نہیں. وہ احتمال کہ تورات اور انجیل کے یہ سارے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر سنا دیتے ہیں، اس میں نبی ہونے اور پیغمبر ہونے کی بات ہے. ختم. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خشکی کا سفر تو کیا نا، سمندر کا تو سفر ہی نہیں کیا تھا کبھی. آپ کبھی نہیں کیا. یہ آتا ہے کہ حضور کنارے جدے تک آئے ہیں، وہ بھی کوئی یقینی بات نہیں. سمندر کا سفر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی کا سفر کیا اپنے عرب. اب قرآن کریم ایک جگہ مثال دے رہا، ایک مثال دے رہا ہے ان کافروں کی جو کافر تو ہیں لیکن نیکیاں کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کام آئیں گی. ایک کافر تو ایک کافر وہ ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں، وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، نیکی کا بھی انکار کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے. ایک کافر. قرآن کریم نے دونوں کی مثال دی ہے، ملاحظہ کیجیے. پہلی مثال قرآن کہتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن. سراب کی مثال، سراب صحراؤں میں ہوتا ہے نا، سراب جو چمکتا ہے اس کو سراب کہتے ہیں. کہا وہ لوگ جو ایمان تو لاتے ہیں البتہ نیکیاں کر رہے ہیں، خیر خیرات، تو ان کی نیکیوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے وہ پیاسا دور سے کسی بے پانی بے آب و گیا صحرا میں چمکتے ہوئے ریت کو دیکھے اور دور سے نظر آئے کوئی ندی بہ رہی ہے، حالانکہ وہ تو ریت کی چمک ہے.
اور وہ اس امید پر دوڑ کر جائے اور جب قریب آئے تو اور پیاس بڑھ جائے، ہانپنے لگے، لیکن آ کر دیکھے کہ وہاں تو شراب ہے کہ یہی حشر ہوگا ہی نہیں۔ یہ نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن جب نیکیاں کرنے کے بعد موت کے بعد یہ اس عالم میں آئیں گے تو انہیں معلوم ہو خوش رہیں گے، اس لیے کہ ایمان کو شرط اول ہے نیکی، ایمان کے بغیر نیکی سب دنیا میں ہے، وہاں کوئی نیکی نہیں۔ ایک مثال ان لوگوں کی مثال کہ جو نہ ایمان لائیں نہ نیکی کریں، خالص دنیا پرست ہیں، ملک بے دین، بدماش چاہیے۔ ہر کافر تو بدماش نہیں ہوتا نا، نیک بھی ہوتی، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے نیکی بیکار ہے۔ اور کچھ کافر بالکل بدماش، کافر چور کچھ بھی نہیں۔ اب ان کی مثال دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ ایک مثال دی ہے ریت کے سمندر کی شراب، اور دوسری مثال دی ہے پانی، گہرے پانی کی دریا اور سمندر۔ اب وہ دیکھیے آپ جو نقشہ کھینچا ہے سمندر کا، قرآن کہتا ہے یا ان کی مثال ان اندھیروں کی جو اندھیرے گہرے پانی، اور گہرے پانی میں بھی ایسے ہیں کہ ان پر موجیں کی موجیں سوار ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، موج پر موج اٹھ رہی ہے، ایسے اندھیرے گہرا پانی، اور ان موجوں کے ساتھ ساتھ اوپر کالی بدلیاں سوار، کالے بادل آ گئے اور اندھیرا۔ اس سے زیادہ گھپ اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ آگے کہا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر ہاتھ نکالو تو ہاتھ نہ سوجے آدمی، اتنا اندھیرا۔ یہ اندھیرے اس کافر کی مثال، نہ ایمان لائے نہ نیکی کرے۔ یہ آیت دیکھی آپ نے، سمندر میں طغیانی آ رہی، موجیں بلند ہو رہی، گہرا سمندر نیلا، اور اوپر بادل آ گئے کالے، اور اندھیرا، گھوپ اندھیرا۔ یہ اندھیرا ہی گھوپ اندھیرا زندگی ہے اس کافر کی، جس سے اس کو ساتھ کا پیشہ ہے۔ یہ آیات ایک فرانسیسی دانشور قرآن میں پڑھتا ہے، مشہور واقعہ اس کا اخباروں میں آیا، ڈاکٹر تھا، تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے جب وہ ان دو مثالوں پر پہنچا تو وہ ایمان لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بیانات شائع ہوئے تھے عربی اخبارات۔ اس نے یہ کہا کہ وہ شخص جس نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا ہو، وہ سمندر کے اندھیروں کی ایسی تصویر کشی کر نہیں سکتا جیسی تصویر کشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی تصویر کھینچ رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کرے گا؟ جو دیکھ رہا ہو سمندر میں، رات دن سفر کرتا ہو، موجیں اٹھ رہی ہیں، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہیں، اور اندھیرا نیچے، اور بادل آ گیا، اور اندھیرا، کون کرے گا؟ اس نے مثال پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہا محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کلام محمد کا نہیں، محمد کے اللہ کا، یہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دریا کا سفر نہیں کیا، کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے، ارے صحراؤں میں سفر تو کرتے رہے، شراب دیکھا، ریت کے ٹیلے دیکھے، لیکن سمندر کہاں دیکھا؟ پھر یہ تصویر جو کھینچ رہا ہے سمندر کے ظلمتوں کی، محمد نہیں، محمد کا رب، محمد کا رب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے طرف، اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہے دعوی نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس دعوی نبوت پر اگر کوئی ایمان نہ لائے اس سے بڑی ہٹ دھرمی کسی کی. اسی دعوی نبوت کے انکار پر خدا تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، سمجھ لو، اور جہاد کا حکم ہوا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی حجت باقی نہیں. آپ نے ثابت کر دیا ان اہل کتاب پر بھی. اچھا، اور بڑی سخت آزمائش طے کیا علماء یہود نے کہ بھائی آؤ آج چل کر ایک اور امتحان آگے. کہا جناب وہ آپ کے ہاں زانی کے لیے اور آپ میں کہ کیا حکم ہے آپ کے قرآن میں؟ کیا اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، اس کو سکتا نہیں. جس کے گھر میں خواہش نفس کی ساری نعمت موجود تھی، پھر اس نے معاشرے کو گندا کیا، ہم اس کو زندہ رہنے کے بعد زنا اگر دعائیں کریں تو صرف درے لگتے ہیں، جان سے نہیں مارا جاتا. اور یہی تورات میں کہ نہیں جناب، تورات میں نہیں ہے، یہی تو لا تورات کہلاتے ہیں. تورات وہ تورات میں بے نہیں ہوئی. زنا کی سزا کا جو حکم تورات میں وہی حکم قرآن میں. اب کیا کیا انہوں نے؟ کہلاؤ تورات حضور پڑھنا نہیں جانا. کہ دیکھیے جناب، ہاں جناب سنائیے، پڑھیے آپ کہاں ہے؟ کہ دیکھیے یہ ہے، یہ حکم، یہ ہے حکم، اور یہ حکم ہے، یہ ہے، یہ آیا ہے، یہ ہے. کہ یہ اور آگے کہ نہیں بھائی یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں شرم نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ امی ہے، یہ امی کا ہے. یہ تو دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں امی ہوں. اس کو معلوم ہے کہ ہاتھ کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، اندر کیا ہے. کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو یہ ہاتھ کے نیچے کیا ہے. یہ امی کیسا ہے؟ قرآن کریم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر آپ کو عالم بنا دیتا، وہ معجزہ تھا. ورنہ امید ہے آپ. یہاں ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کر دیا. اے پیغمبر ان سے کہو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو اس کے نیچے وہی لکھا ہے جو قرآن میں. یہ معجزہ، یہ نہیں ہے کہ آپ امی نہیں. یا مثلا حضور نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا، اہل مکہ معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ قلم بند ہونے لگا، تحریر کیا گیا معاہدہ. یہ ہے، یہ چھت پہ کا حضرت علی اس معاہدے کے کاتب. حضرت علی ان مسلمانوں، ان صحابہ میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے. علی ہیں، عمر ہیں، اور چند حضرت عمر ہیں. اس میں حضرت ہیں تعلی معاہدہ لکھوا دی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، من محمد الرسول لکھیا گیا۔ سہیل ادھر سے ان کے نمائندے، سہیل نے کہا جہاں ہے جی محمد ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاہدہ تو عرب کا صرف محمد سے ہو رہا ہے، رسول اللہ محمد سے نہیں ہو رہا۔ اگر معاہدے میں ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کیا رہے گی؟ آپ تو ہمیں پھانس رہے ہیں، ہمیں پھانسی نہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار، بہت ہوشیار قائلی سے لفظ رسول اللہ کاٹ دو ہے، کیونکہ حکم الہی ہے کہ اس موقع پر ہر حال میں صلح کر کے جانا ہے۔ یہ موقع صلح کا، یہ صلح کانفرنس ناکام نہ ہو، یہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا پروگرام اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ صلح ہونی ضروری ہے۔ کالی کاٹ دو یا رسول اللہ، علی نے ہمت نہیں ہے کہ اپنے قلم سے وہ لفظ رسول کاٹے، یہ رکھا ہے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کا، یہ معجزہ تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ امی ہونے کے خلاف نہیں ہے بات۔ آپ کا امی ہونا تو اتنا مسلم تھا، میں نے بتایا کہ حضور کبھی کسی پرانے شاعر کا شعر پڑھتے تھے تو وہ بھی بدلتے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا ماہر اپنی مادری زبان کا، جو فخر کرتا ہو، میں افصح العرب ہوں، مگر کیا آپ نے، میں اپنی مادری زبان کا فصیح ترین انسان، افصح العرب، کیوں کہ میری پیدائش بنی ہاشم کی اور میری پرورش بنی سعد، حلیمہ قبیلہ سعد عرب کا مشہور زباندہ قبیلہ، جس کی زبان ٹکسائلی تھی عرب، صنعت تھی۔ یہ قبیلہ سعد یہ لفظ کیوں کر بولتا ہے؟ جس طرح قبیلہ سعد میں بولا جاتا وہ سارے عرب میں بولتے۔ کہا اللہ نے میری پرورش کرائی حلیمہ کی گود میں، بنی سعد میں، میں افصح العرب ہوں، میری فساد کا جواب نہیں ہے، اتنا بڑا ہوں، لیکن یہ میرا امی ہونا ہے، دلیل نبوت ہے کہ شعر پڑھتا ہوں تو غلط ہے، شعر پڑھتا ہوں غلط۔ دو چار فقرے بطور کافی مقفع عبارت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، لیکن وہ کافی شعر نہیں ہے، وہ صرف گویا مقفع فقرے، انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، شعر نہیں ہے، نہ شعر کا وزن ہے، نثر ہے، لیکن نثر بھی فصاحت اور بلاغت کا نمونہ، انا النبی ولا کذب، تاکہ رزم ہے نا، میدان جنگ کا رزم، جو سب چھوڑ کے بات کرتے، غزوہ حنین میں پسپا ہو گئے دشمنوں کی تیر اندازی سے، اور سرکار تنا رہے اور اپنے سفید خچر میں سار غیرت ہاشمی، غیرت جوش، ہاشمی غیرت جوش، اور ایک رد زبان پر جاری ہوا، انا نبی لا کذب، انا عبد اللہ۔ او سننے والوں سنو، میں نبی ہوں، انا نبی لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں، یہ تو ہے میرا روحانی مقام،
اور میرا نزلی مقام کیا ہے؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دادا کو باپ کا کہتے ہیں، دادا کو باپ بھی کہتے ہیں، میں بیٹا ہوں۔ یہ دو فکرے نکلے ہیں بطور نثر کے شعر نہیں، یہ اہل عرب جانتے ہیں، لیکن کس قدر فقیہ ہیں آپ دیکھیں۔ انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں تو ایسا ویسا عرب نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اور خچر پہ ایڑ مار رہے ہیں اور خچر بھاگ رہا ہے، اور چچا ابا سوکھ رہے ہیں، فرماتے میرے ہاتھ کھلے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم کے جوش کا عالم یہ تھا کہ میں کوئی چھوٹا نبی ہوں، میں کوئی ان کے سارے آیا ہوں لڑنے۔ خچر اللہ میری مدد کرے، ہٹ گئے تو ہٹ گئے، اور ایڑ لگا رہے ہیں خچر کو، اور خچر دوڑ رہا چچا رو انا نبی ہوگا، انا محبی یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ بات اس آیت کے تحت آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیل کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل، امی، اور ایسی قوم کا امی کہ جس کے حادثے کا جواب نہیں، اور پھر وہ قرآن جبریل امین سے سنتا ہے، اور سن کر وہ قوم کو آ کر سنتا، کون آ کر کہہ رہا ہے؟ نبی کی آنکھ کبھی ہوا ہے ایسا کہ جبریل امین اپنی کسی انسانی شکل میں آئے، لیکن عام طور پر جبریل اپنے نورانی قالب میں آیا ہے۔ فرشتے تو نور کی مخلوق نظر نہیں آتی، کبھی ہوا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خاص موقع ہوا کہ جاؤ جبریل فلاں صحابی کا قالب اختیار کر کے جاؤ، دو ایک دفعہ فیصلہ، وہ بھی اس لیے تاکہ دنیا کو یقین آ جائے کہ جبریل بھی ایک فرشتے کی حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے جیسے سید کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا وجود نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جتنے الفاظ ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ اللہ کی قوتوں کے نام ہیں، فرشتے کا وجود خارج میں نہیں ہے۔ سر سید اللہ تعالیٰ نے آنکھوں والوں کو یقین دلانے کے لیے کبھی کہا کہ جبریل اب تم کسی انسانی شکل میں بھی جاؤ، دیکھ لیں کہ جبریل کو وہم نہیں ہے، تو آئے گا، کبھی دیہ کلبی کی شکل میں آئے، دیہ کنگی کی شکل میں آئے، وہی ہوا اڑے ہوئے دیہ درویش آدمی، دیہ کلبی خالی ایک ہوا اڑے ہوئے ہیں، اور کبھی ببول کے کانٹے سے اس ہوا کو روک لیا، اور کبھی یوں ہی کپڑا لپیٹے بدبو کو دیکھتے ہیں آپ، کمر سے کپڑا باندھ لیا، ہوا روک لی، کبھی کانٹا لگا لیا، تو آ گئے جبریل امین دیہ کلبی شکل، اون کی ہوا، اور اس ہوا کو ایک کانٹے سے روک کر کانٹا لگا بتا ببول کا، وہ جبریل آ گئے، جبریل آ گئے جناب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہچان سکتے تھے کہ جبریل ہے، اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آ گئے، بیٹھ گئے آ کر، اور واقعہ ہے کہ وہ نواسے کھیلتے ہوئے آ گئے ادھر سے، تو جب کبھی دیہ کلبی سرکار کے پاس آتے تھے تو کچھ نہ کچھ نواسوں کے لیے وہ تحفہ فروٹ لے کر آتے، وہ جو دیہا کو دیکھا کہ دیہا بیٹھے تو وہ دوڑے ہوئے آئے، دونوں نواز حضرات حسن ہیں، اور آئے، اور آ کر ان کی آستینوں میں ہاتھ ڈالنے لگے، ان کی یہاں ہاتھ ڈالنے لگے، یہاں ہاتھ ڈالنے لگے، تو وہ ہنسنے لگے۔ جبریل کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، یہ دوا سے میری تلاشی لے رہے ہیں کیا؟ کہ یہ آپ کے نواسے میری تلاشی لے رہے ہیں، کبھی جیب میں کبھی آستینوں میں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تلاشی نہیں لے رہے جبریل،
جب دیہا آیا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ میرے بچوں کے لیے لیتا رہا. آج تم دیہا کی شکل میں آئے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں تمہاری نہ جیبوں میں ہے نہ تمہاری آستینوں میں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ دیہا لوٹ کر گئے جبریل امین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے بالکل تحفے لائے. تو دیہا کی شکل میں آئے. صحابہ کرام سے کہا تم سمجھے یہ کون تھا؟ یہ دیہا قلبی نہیں تھے جبریل امین. یہ سب افسانہ ہے. جبریل امین کا حقیقت نہیں ہے. جبریل امین حقیقت ہے. وہ حقیقت جو ایک مسافر کی شکل میں آ گئی. جب حضور کا آخر عمر کا آخر حصہ ہوا ہے اس وقت آئے جبریل امین. ایک مسافر آیا. سفید کپڑے اس کے قراق جیسے، کوئی دھول نہیں کچھ نہیں. ایک مسافر آیا السلام علیکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا. اسے بہت بے تکلف ہے کچھ جوش قریب بیٹھ کہا یا رسول اللہ سوال کر. ایمان کیا ہے؟ مل ایمان مل اسلام. یہ سوال گویا پورے دین کا سوال کیا ہے. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم جتنا سائل کو ہے اتنا ہی مجھے. قیامت کب آئے گی؟ احسان کیا ہے؟ یہ سارا جب سارے جوابات اسلام کی گویا پوری تعلیم آ گئی سوال و جواب میں تو جبریل امین تشریف لے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا مسافر ہے؟ اس کے کپڑے براق نہ ذرا ریت نہ میل نہ کچیل، اور یہ کیسا مسافر تھا؟ وہ اس خیال سے دوڑے کہ دیکھو کہاں سے آیا. وہ تو غائب ہو جبریل امین. فرمایا نہیں وہ مسافر نہیں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ سوال و جواب کے طریقے پر پورا اسلام صحابہ کرام کو ایک بار پھر سنو. کیا ہے؟ جبریل آئے. بہرحال یہ عرض کیا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا جتنی حجت اللہ تعالیٰ نے عربوں پر تمام کی ہے اتنی یہود و نصارہ پر کوئی جواب نہیں تھا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں. اللہ کے رسول وہ کہانیاں اور داستانیں کہ جو ان کو نصیب نہیں ہوں گی اس طرح قرآن کریم نے ان کے نبیوں کے واقعات بیان کر دی. کتنی ستھری تصویر ہے مسیح، کتنا حسین نقشہ ہے مریم ہے. تورات میں پڑھو جا کر کیا انداز ہے دل لبھانے والا یوسف اور یعقوب کا. سبحان اللہ. جس پیغمبر کا قرآن میں ذکر سنو روح تازی ہوتی. یہ پیغمبر، یہ داؤد، یہ سلیمان. اور اگر تورات میں جا کر پڑھو ان پیغمبروں کے قصے تو کانوں میں انگلیاں دلو اور آنکھیں رکھو. ان کے ہاں یہ سارے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقدس پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں جس کے تابع کر دی تھی. یہ ملعون قوم کہتی تھی کہ وہ جادوگر ہے. یہ تو جادو پھیلائے نہیں یہودیوں میں. ادھر سلیمان پیغمبر، ارے سلیمان تو بہت بڑا جادوگر تھا. وہ جادو کے زور سے ہواؤں میں اڑتا تھا. جادو کے زور سے جنات قبضے میں کرتا تھا. جادو تھا. اور وہ کتاب ڈال دی، چھپا دی، اور مرنے کے بعد وہ کتاب نکالی انہوں نے اور پھر اس کو شائع کیا. اور پھر جو جادو پھیلا ہے پوری دنیا میں
تو آج تک ہم بھی اسی جادو کے چکر میں آئے جادو کہاں ہے جادو؟ کون کہتا ہے جادو؟ کیا جادو تو 18 قسمیں جادو کی بیان کی ہیں علامہ ابن کثیر نے. وہ سحر جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کیا ہے کہ مشرک خبیث جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ منتر پڑھتے ہیں. چلے آ رہے ہیں ان کے یہاں جنات خبیثہ کو خوش کرنا. ارواح خبیثہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اثر السافرین میں کوئی باہر نہیں آ رہا. کافر جنات خبیثہ جس کو شیاطین کہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ منتر پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ان کو خوش کر کے پھر ان سے کام لیتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق کرو، اس میں بس مشورہ رہ دو، اس کی نیت خراب کرو، اس کے یہ کام کرو. یہ پھیلا اور آج تک یہ پھیلا. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک اہم مسئلہ بیان کر کے پھر آگے واقعات کا تسلسل شروع کیا. اللہ انبیاء سابقین اور پچھلے پیغمبروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جس پر اب تک گفتگو ہوئی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائیں اور قرآن کریم نے ان پیشین گوئیوں کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور خدا کی وحی کا محبت ہونے کا ثبوت ہے. مستقبل کی وحی کے بارے میں مشہور پیشین گوئی روم اور فارس کے درمیان جنگ کی ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گویا نبوت کا 5واں سال ہے. مصائب کی شدت سے گھبرا کر حبشہ کی عیسائی سلطنت میں گئے اور اس حبشی حکمران نجاشی نے مسلمان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی، اور مشرکین عرب کا وفد ناکام ہو کر لوٹا تو مشرکین ناراض ہو گئے عیسائیوں سے. اس وقت کا واقعہ ہے کہ فارس کے حکمراں خسرو نے روم کی سلطنت پر حملہ کیا اور اس نے قیصر کو اتنی زبردست شکست دی کہ تمام شام کو پامال کرتا ہوا وہ فلسطین تک آیا اور فلسطین پر بھی قابض ہو گیا. یہ خبریں اہل کتاب کی شکست مشرکین فارس یعنی آتش پرستوں کے ہاتھوں اس خبر نے سرداران قریش کو خوش کر دیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اہل کتاب کی شکست مشرکین ایران اور مجوسیوں کے ہاتھ سے یہ بڑا نیک شگون ہے، اور یہ شگون بتا رہا ہے کہ وہ وقت جلدی آ رہا ہے کہ جب مشرکین عرب یعنی ہم ان اہل کتاب یعنی مسلمانوں سے کے مقابلے پر جیتیں گے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوگی. جس طرح تورات اور انجیل والوں کو شکست فاش ہوئی اسی طرح قرآن والوں کو ہمارے ہاتھوں شکست فاش ہوگی. اس وقت یہ کہا گیا. قدرتی طور پر مسلمانوں کا دل ملول ہوا کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور قرآن کریم نے کہا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون.
فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کس وقت یہ پیشین گوئی قرآن کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کا کلام مانتے نہیں تھے، گویا یہ پیشین گوئی جو حضور نے فرمائی ان کے خیال کے مطابق حضور کا کلام تھا، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ خیر پیشین گوئی ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سنائیے کہ جو اہل کتاب یعنی روم مشرکین ایران کے ہاتھوں شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، وہ بہت جلدی غالب ہوں گے اور مشرکین فارس ان کے ہاتھوں سے شکست کھائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ اور وہ وقت ہوگا جب اہل ایمان خوش ہوں گے۔ آج اہل ایمان قریش مکہ کے اس پروپیگنڈے سے دل برداشتہ ہیں اور کل وہ خوش ہوں گے، اور وقت خوشی کا آئے گا بنصر اللہ، اور اللہ مدد کرے گا ان کی، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے ماضی اور اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے مستقبل۔ ارے کل تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ یہ پیشین گوئی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں نازل ہوئی۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیشین گوئی اور پیش گوئی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آج اہل کتاب اور رومی فارس مجوسیوں کے ہاتھ سے شکست کھا گئے تو کل ان کو غلبہ بھی ملے گا اور وہ غالب ہوں گے، تو سوچ نہیں سکتا تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بے تکی چھوڑتے ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ روم پھر فاتح ہوگا اور ایران پھر شکست کھائے گا۔ کو بات عقل میں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات اور یہ پیشین گوئی پیش کی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن 8 برس کل 8 برس نہیں گزرے تھے، 8-7 برس فی بضع سنین، چند سال، صدیاں نہیں لگی اس انقلاب کے آنے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پیشین گوئی جاری ہوئی اس کے پورا ہونے میں 8 سال لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹا، اور کب پلٹا؟ عین اس وقت پلٹا جب رسول پاک 313 مسلمانوں کو 1000 مشرکین عرب پر فاتح بنا کر، غالب بنا کر مدینے لوٹے۔ ادھر مدینے کے مسلمان خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں کامیاب کیا مشرکین عرب پر، ادھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب، رومی اہل کتاب اور عیسائیوں کو خسرو اور ایران خسرو کے ایران پر فتح کامل عطا کری۔ قیصر روم نے اپنا سارا ملک آزاد کرایا، اور ملک آزاد کرانے کے بعد پھر اس نے ایران کی طرف پیش قدمی کی اور ایران پر بھی اس کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ 8 سال کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب آیا۔ جب یہ انقلاب آیا تو اللہ کی وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ آج مسلمانوں کو دوہری خوشی ہو رہی ہے، ایک اس بات کی خوشی
کہ قرآن والوں نے مشرکین عرب پر فتح حاصل کی، اور یہ خوشی کہ تورات اور انجیل والوں نے آتش پرستوں پر فتح حاصل کی۔ یہ دوہری خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ خیال کیجیے آپ کہ اس تاریخ ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے لیے جو ایک عظیم سیاسی پیشین گوئی کر رہے تھے، کیا وہ پیشین گوئی رسول اکرم کی طرف سے تھی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال پہلے کے حالات کو اس طرح دیکھ سکتے تھے جس طرح سورہ روم کی آیات میں بیان کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی انسان کتنا ہی بڑا صاحب فراست ہو، صاحب علم ہو، وہ اس طرح یقین کے ساتھ پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ آج جو کچھ ہوا ہے چند سال کے بعد اس کی پلٹ ہو جائے گی۔ اندازے لگاتے ہیں لوگ، اندازے لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی ابتدائی آیات کی تلاوت میں جس وثوق کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ آنے والے حالات کی پیش گوئی کی، کیا وہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کلام اللہ کے نام سے جو کلام جاری ہوتا ہے وہ حضور کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کیا ہے؟ وہ تو مالک الغیب ہے۔ اللہ رب العالمین غیب کی خبر صحیح دیتا ہے، کیوں کہ وہی غیب تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی، بروز اتوار 29 جولائی سن 1996۔ موضوع انبیاء سابقین کے حالات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 نمبر 3۔